رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا آپ کے اور ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا تو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم امن کے لیے، محبت کے لیے اور جو اللہ کا اصل پیغام ہے وہ دنیا میں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے پھیلانے کے لیے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اور ہم جب تک یہ جو انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ آئیڈیلزم کا قائل بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اس کی طرف رجوع بہت جلدی کرتا ہے، اس آئیڈیلزم کا جو راستہ ہے اس پر صحیح تعین کرنے کے بعد سفر کا آغاز نہ کریں، اس وقت تک ہماری آپ کی نہ عاقبت سنور سکتی ہے نہ دنیا کے معاملات۔ انسان غلطیاں کہاں کرتا ہے اس کا ادراک انسان کو ہونا چاہیے۔ ہم اپنی غلطیوں پر بہت کم نظر ڈالتے ہیں۔ ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے، دین اسلام انسان کو انسان سے تعلق اور رابطے کی بنیاد پر، نسبت کی بنیاد پر کیا بتانا، کیا سکھانا اور کیا رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں جو تعلیمات جو بتدریج ایک شکل اختیار کرنے کے بعد الحمدللہ قرآن حکیم کی شکل میں، ہم آفاقی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں، قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی۔ یہ تعلیمات اصل میں کس مقصد کے تحت ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو استوار کریں، ہم اپنے لوگوں سے یعنی انسانوں سے تعلق کو استوار کریں، مخلوقات انسانی جو ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم پھر ان تمام کے ساتھ اپنے اس بیہیویئر، اس رویے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کریں۔ یہ سب کچھ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کے نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا، یعنی اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر کے مطابق تخلیق فرما دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی تعلیمات بھی عطا فرما دیں کہ جن تعلیمات سے انسان اپنے نیچر کے مطابق بہترین طریقے سے زندگی گزار کر یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کو عملی شکل اختیار کرنے کے لیے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایا ہستی کے ذریعے عمل کا نمونہ عطا فرما دیا کہ یہ تعلیمات قابل عمل ہیں اور ان کے رزلٹس کتنے اچھے ہیں۔ ان باتوں کو اگر انسان سمجھ لے تو ہم سیویلائزڈ بھی ہو جائیں، ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں، زندگیوں سے جو مشکلات ہیں، کٹھن مراحل ہیں، وہ بھی نکل جائیں اور سارے معاملات جو کہا جاتا ہے نا صحیح ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس لیے سمجھیں کہ ہمیں قرآن حکیم کی عملی تفسیر کو سمجھتا ہے۔ آج ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جس اہم ترین پہلو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بحیثیت نبی، رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جن سے ہم آج رہنمائی حاصل کریں گے، جاننا چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول، نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے حوالے سے۔ ان میں ہمارے ساتھ پہلی بڑی شخصیت محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ دوسری شخصیت، یہ سب بڑے لوگ ہیں، یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن سے ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے اور ہمیشہ سیکھنے کی صحیح کرتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ ہم ان کے علم سے سیکھتے رہیں گے۔ دوسری شخصیت محترم میں علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تیسری شخصیت ناظرین کرام ہمارے ساتھ محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ الحمدللہ۔ میں آپ تینوں کی اجازت سے میں بات کا آغاز بھی کروں گا اور محترم شاہ حسین گردیزی صاحب سے، مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اتارا، بعثت فرمائی۔ یہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کی اپنی حیثیت، ان پر ہمارا، ان کی بعثت پر، ان کی نبوت پر ہمارا ایمان، ان کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا اور آپ کا بھی قرآن حکیم میں تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، رسالت اور جو تذکرہ قرآن حکیم میں جس مرتبے کے ساتھ موجود ہے، جن الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر
بات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں کوئی 2 درجن سے زائد انبیاء اکرام کا نام کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے خطاب کیا گیا ہے، صحیح، لیکن تھوڑی سی گفتگو اصل معاملے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہو جائے کہ رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں۔ جی، اصل میں رسول ہوں یا نبی ہوں وہ اللہ جل جلالہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وحی کے ذریعے اس نبی کو اپنی باتیں، اپنے علوم، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ القاء فرماتا ہے۔ کبھی وہ القاء فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی براہ راست بھی ہوتی ہے۔ تو وہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ تمام دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو عادات و اطوار ہوتے ہیں شروع ہی سے وہ دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہے وہ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے سیکھتا ہے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے جہاں پر، تو وہاں پر ہے وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ جل جلالہ نئی کتاب عطا فرماتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ کچھ صحیفے ان کے پاس آ جائیں، یا یہ ہے کہ وہ پرانے جو کتاب نازل شدہ ہے اس پر عمل کرنے کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ اچھا، کہا یہ بھی جاتا ہے وہ شریعت والی بات ہے کہ جو شریعت لے کر آتے ہیں، جی، نئی شریعت لے کے آتے ہیں، وہ مطلب کتاب کے نزول کے حوالے سے۔ میں اصل میں جو مجھ جیسے کم فہم لوگ ہیں، میں چاہ رہا تھا ان تک کی بات پہنچے۔ تو وہ جو ہے نا، جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے اس کے پاس نئی کتاب ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے والی کتاب جو ہے نا اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ جی، لیکن رسول کا جو منصب ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے مخلوق کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھیجے گئے مخلوق کی اصلاح کے لیے، یہ رسول کا منصب ہوتا ہے۔ صحیح، اور جو نبوت ہوتی ہے اس کا رخ جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ 313 یا 316 کے قریب رسول گزرے ہیں، اور 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان سب میں ممتاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سید المرسلین ہے۔ جس طریقے سے آپ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہے، تمام ادیان سے بہتر ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تمام انبیاء کرام سے افضلیت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو جس طریقے سے آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سید المرسلین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ دور تھا کہ جب انبیاء کرام یا رسول تشریف لاتے تھے تو وہ کسی خاص خطے کے لیے آتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ تمام کے لیے ہے، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ سے فرمایا آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ کیا بات، اس میں عربی بھی آ گیا، اجمی بھی آ گیا، کالا بھی آ گیا، انسان آ گئے، انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ میں محترم علامہ لیاقت حسین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ تذکرہ فرمایا محترم گردیزی صاحب نے بھی کہ کم و بیش 1,14,000 یا کم و بیش، تو یہ جو 1,24,000 ہیں ان میں رسول اور نبی پیغمبر نبی جو ہیں ان کی تفصیل بھی فرمائی محترم گردیزی صاحب نے۔ قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جن میں کون اول ہیں، کون آخر ہیں، کون مقدم ہیں،
یہ سارے تذکرے قرآن حکیم موجود ہیں. یہ ہماری فائنل کتاب ہے، درس ہے ہمارا. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کے جن سے آدمیت کا آغاز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن مقدم ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اول اور آخر کا فلسفہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ شاہد صاحب، بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے رسول اور نبی کے فرق کے ساتھ اور دوسری بنیادی امور کے ساتھ. اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، حضور علیہ السلام کی جو تشریف آوری کا زمانہ ہے، زمانے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے. جی. لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. جی. اول ما خلق اللہ، نوری کی حدیث پاک بالکل ظاہر و باہر ہے کہ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے جابر کی روایت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. تو تخلیق خلقت کے اعتبار سے اول ہے، بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے. اور آخر کے اندر ایسے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وہ مقامات، وہ مرتبے، وہ درجات جو انبیاء کرام کو عطا فرمائے، جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرے انبیاء کرام کے حوالے سے. صحابہ کرام ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ انبیاء کرام کی تو تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ فلاں نبی کو یہ مرتبہ ملا، فلاں نبی کو یہ مرتبہ ملا. تو بعض کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کو بڑا مرتبہ ملا، استفاہ اللہ آدم، رب تعالیٰ نے ان کو چن لیا. بعض نے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، وہ اللہ کے کلیم ہے، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کے سر پر اللہ نے عزت و خلت کا تاج رکھا، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. بعض نے کہا فعیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، ان کا بڑا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کی اس گفتگو کو سماعت فرمایا. حضور نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم. مشکات کی حدیث ہے کتاب فضائل سید المرسلین کے اندر، فرمایا میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا، تمہارے تعجب کو بھی سنا، اور جو تم نے گفتگو کی ہے یہ صحیح گفتگو ہے کہ استفاہ اللہ آدم وہو کذالک، کلم اللہ موسیٰ تکلیما وہو کذالک، واتخذ اللہ ابراہیم وہو کذالک. فرمایا جس کے جو مقامات ذکر کی یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر تم میرا مقام پوچھتے ہو تو اگر وہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے کلیم ہے، تو انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب کیا بنایا. بات ہے. نبی سب اللہ کے ہیں، شاہد بھائی سب اللہ کے رسول ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے. لا نفرق بین احد من رسولی، کہ مدرس بیٹھے ہوئے، مدرس عالم دین بیٹھے ہوئے، ہم نفس نبوت و رسالت کے اندر کسی نبی میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اندر. لیکن رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. فرمایا کسی کو اگر کلام دیا ہے تو کسی کے درجات کو بلند و بالا فرمایا. حضرت نے جو ذکر فرمایا، میں ایک حدیث پاک سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، متفقن علیہ حدیث پاک ہے. امام مسلم نے نقل کیا دوسرے کلمات کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزوں پر، بخاری کے اندر خمسن ہے اور مسلم کی حدیث کے اندر ستن، 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی جو کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں ہے. فرمایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا. نصرت بالرعب، فرمایا کہ میری مدد کی گئی روب کے ذریعے. 1 مہینے کی مسافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا. فرمایا کہ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ عبادت کرنی ہوتی تھی تو عبادت گاہ میں جاتے. یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ 6 کی 6 خصوصیات جو ہے ایک وقفے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے پہ بات مکمل کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے پر ہم جا رہے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ یہ گفتگو چل رہی ہے اور بات بہت اہم ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس بات کو سنیں گے. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم پروگرام میں آپ کے ساتھ ہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے
سب سے اہم ترین پہلو یعنی بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جن پہلوؤں پر ہم نے گفتگو فرمائی ہے اس میں ہمارے ساتھ محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب اور محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں۔ وقفے پہ گئے تو علامہ لیاقت حسین صاحب کی گفتگو جاری تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے وہ مکمل ہو۔ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مقامات عطا فرمائے، درجات عطا فرمائے، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے، بلکہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے والاول والآخر، فرمایا کہ یہ ذکر خدا بھی ہے، حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال نے بھی استشہاد کیا ہے کہ دیکھو تو صحیح ذرا نگاہ محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ تو دیکھو امام الانبیاء کا درجہ تم دیکھو گے۔ کیا بات ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو مقامات عطا فرمائے، بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نبی پر فضیلت نہ دو، مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دو۔ وہ حضور علیہ السلام کی کثر نفسی تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اور دوسرا خوبصورت تطبیق یہ کی ہے علماء کرام نے کہ کسی کی توہین نہ کرنا، کسی کی تنقیص نہ کرنا، باقی رہا درجہ اور فضیلت کے اندر متفرق ہونا، یہ تو خود رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس میں سے حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا کہ 6 خصوصیات عطا فرمائی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا، فرمایا کہ میرا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت پر رکھا، فرمایا کہ دوسرے انبیاء کرام کوئی کسی علاقے کے لیے آتا تھا، جیسے حضرت نے ذکر فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، کسی قوم کے لیے کسی علاقے کے لیے، فرمایا ارسلت الی الخلق عامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک حدیث کے اندر ارسلت الی الناس کے لفظ ہیں، اور دوسری کے اندر مسلم کے کلمات ہے کہ ارسلت الی الناس نہیں بلکہ ارسلت الی الخلق، تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعہ کا جو ہے، فرمایا کہ سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غلاموں کے لیے اور لوگ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ کو تلاش کرتے تھے، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا دی، جہاں چاہیں صحرا کے اندر جنگل میں جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو زمین کو پاک فرما دی، تیمم کرو، بلکہ کوئی اگر آپ کو کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، فرمایا تحری کرو فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے رب تعالیٰ تمہارے یہی دین کی آسانی ہے نا، ہم نے اس دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ بالکل دین کی آسانی۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ اوتیت الشفاع، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا مالک بنایا، ختم بی النبیون، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا سب سے آخر میں آئے، لیکن ایک صرف اشارہ کروں گا کہ معراج کی رات کو دیکھ لینا کہ آئے سب سے آخر کے اندر، نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئی تھی۔ تو سر معراج کی رات کو عروج حاصل ہو گیا نا، وہاں بات ہی ختم ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تمام مخلوقات میں میں نے جس کو عروج بخشا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب، ہم وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو تکلیف فرمایا اور آپ کی بعثت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام میں سب کے بعد آخر میں۔ اول اور آخر کے فلسفے پر ہم بات کر رہے تھے۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی، اول کے ساتھ افضل بھی ہیں بلا شک و شبہ، تو اول بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اور مزید جو خصوصیات ہیں افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مزید جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں جن کا قرآن حکیم میں بھی بیان موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ان تمام کا دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اسلام کی تکمیل محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا تو ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد یہ لیا کہ جب میرا نبی، میرا عظیم الشان رسول تمہارے درمیان آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا کہ تم ضرور بے ضرور میرے نبی پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ رسول
تمہارے وقت کے دوران مبعوث کر دیے گئے تو ان کی مدد کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم ترین جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ بات واجب کر دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی تائید اور نصرت بھی کریں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بار بار جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا وہ کسی زمانے اور مکان کے ساتھ خاص تھے. یہاں میں دو لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کیونکہ خاص طور پر جو ہمارے عصر حاضر میں مختلف فتنے مسلمانوں کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں بنیادی بات وہ یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کسی خاص طبقے کے لیے بھیجے گئے، صرف عالم عرب کے لیے بھیجے گئے. آپ دیگر اقوام کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کیوں باہر نکلتے ہیں؟ یا نبی علیہ السلام کا پیغام قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر بھی ہے اور ابدی بھی ہے. یہ ابدی صداقت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا جو ذکر بار بار کیا گیا، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بیان کرنے کو نعوذ باللہ من ذالک ایک نقص سمجھا جاتا ہے. اچھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریلیجیس فریڈم کے تناظر میں یہ کہا جانے لگا ہے کہ اگر ہم نے اپنے رسول کو زیادہ افضل بتایا کہ محمد از دا گریٹسٹ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیگر اقوام اور مذاہب کے لوگ کہیں گے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو، تم ایکسٹریمسٹ ہو اور تم اپنے نبی کو زیادہ افضل بتاتے ہو. جبکہ آپ دیکھیں کہ مائیکل ایچ ہارٹ جب وہ کتاب لکھتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے نمبر پر ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کی وہ شخصیت ہیں جو ریلیجیس اور سیکولر دونوں طبقات کے اندر سب سے زیادہ کائنات کے کامیاب ترین انسان ہیں. پھر آپ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل سب سے زیادہ عظیم الشان ہے. اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلق ہیں وہ عظیم الشان ہیں. اور عظیم کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جس کے مرتبے اور شان کو مخلوق میں سے کوئی دوسرا نہ پا سکے. تو جب مختصر یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تمام تر کتابوں میں دیکھتے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحائف، تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب سب سے افضل ہے. اس امت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل اور آخری امت ہے. تو جو رسول جس کے طفیل آپ کو یہ کتاب عطا ہوئی، جس رسول کے طفیل آپ کو عبادات اور دیگر نمازیں عطا ہوئیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کیوں کر قرار نہ دیں گے کہ ان کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کا کلام مجید نازل ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ہم نے یہاں اتنی گفتگو میں قرآن حکیم کے ریفرنس کے ساتھ یہ بات جانی ہے، ثابت تو ہے، ہم نے جانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل ترین ہیں. لیکن قرآن حکیم میں یہ بھی تو ارشاد ہوا ہے نا کہ ہم ایک نبی کو دوسرے پر انبیاء علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے. تو اب یہ جو افضلیت ہے یہ نفس نبوت کی وجہ سے ہے، یہ وصف نبوت کی وجہ سے ہے؟ بات یہ ہے، ابھی تل کا رسول فضلنا بات و ملابات کی آیت کریمہ حضرت نے پڑھی ہے اور اس کا مفہوم بھی بیان کیا ہے بڑے واضح انداز میں. اور قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. اصل میں ایک ہے نفس رسالت، تو نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں. اچھا، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں رسول ہی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ کسی ایک متعین نبی کا کوئی آدمی اگر انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. مثلا ایک آدمی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے، تو
تو وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا. اور بالکل یہ بات اسی طریقے سے کہ جب کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول مانتا ہے، جب کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نفس رسالت میں یہ جو ہے نا اس میں سب برابر ہے، لیکن جو ان کے درجات ہیں، جو ان کے صفات ہیں، جو ان کے مقامات ہیں، وہ اللہ جل جلالہ نے واضح فرما دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. لیکن وہ مولانا جامی صاحب نے بڑی شاندار بات کہی ہے کہ آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری. گزشتہ انبیاء کرام جو صفات رکھتے تھے وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی میں پائی جاتی ہے. تو اس لیے آپ بڑے جامع قسم کے رسول ہیں کہ ساری صفات جو ہیں وہ آپ کے اندر جمع ہے. سبحان اللہ. میں علامہ لیاقت حسین صاحب جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اور بنیادی وصف یہ بھی ہے نا کہ آپ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ بعثت کے اعتبار سے آخری ہیں، لیکن آپ نبوت کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں اس بات کو، رسالت کے اعتبار سے اول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، ہم چاہتے ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا محل تیار کیا گیا اور سب لوگ اس محل کو دیکھنے لگے اور دیکھنے والے بڑے متعجب ہونے لگے کہ اتنا پیارا محل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. صحیح فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، وہ اینٹ لگ گئی تو وہ انبیاء کا قصر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ انا العاقب العاقب لیس بعدہ نبی، فرمایا میں عاقب بھی ہوں. فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہیں ہوتا. تو کسی بھی اعتبار سے، ذلی بروزی کسی بھی اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے امتیاز بھی ہے اور انفرادیت بھی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ حضور خاتم النبیین، حضور علیہ السلام نے آ کر ختم مہر لگا دی ہے اس نبوت کے پیغام کو. جیسے کہ ہمارے بھائی عمیر محمود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام آتا رہا. رب تبارک و توریت و زبور و انجیل صحائف سب اللہ کی کتابیں، سب منزل من اللہ ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے اس پیغام کو مکمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج دین اسلام مکمل ہو گیا. ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے شاید بھائی، اور بچوں کو بھی بعض جگہ پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی. نبوت عطا نہیں کی گئی، اعلان نبوت کیا گیا. عطائے نبوت نبی جو ہیں پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. میں پھر ایک دفعہ بریک پر جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو بھی بات ہے بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تحمل کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں. کاٹنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں. ابھی علماء کرام، معزز علماء کرام فرما رہے تھے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں گفتگو ہوتی رہے، اور اس گھنٹوں کی گفتگو کو آج ہم نے اس ٹائم پیریڈ میں کوشش کی ہے کہ بڑی خاص باتیں ہم ڈسکس کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ورد دل میں ہوتا رہتا ہے، محبت جاگتی رہتی ہے. محبت نہیں سوتی، انسان سو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ انسانوں میں بھی، ہم جیسے انسانوں میں بھی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی محبت جاگتی رہتی ہے اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوں. آپ کی گفتگو جاری تھی محترم علامہ لیاقت. بات تو یہی ہے جو آپ نے جملہ فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو وجہ تخلیق کائنات. جی ہاں، بلا شبہ. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو. کیا بات ہے کہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. تو سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات. وہ اقبال کہتے ہیں نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہے جی چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی، دنیا میں توحید کی بات کرتے ہیں، فرمایا توحید سب سے بڑا تو حضور علیہ السلام لے کر آئے. ان کی ذات نہ ہوتی تو یہ توحید کا پرچم بلند کرنے والا کون ہوتا؟ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو.
خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو اسی نام کے صدقے میں ہے، تو ان کے نام پر جب گفتگو کریں پھر تو گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے. صرف بات جو مکمل کر رہا تھا میں کہ ایک ہے عطائے نبوت اور ایک ہے اعلان نبوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا نہیں کی گئی. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب نبوت عطا کی گئی؟ مشکات کی حدیث ہے متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ؟ فرمایا كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. فرمایا آدم علیہ السلام پیدائش کے مرحلے میں تھا، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا. تو اعلان نبوت دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، نبوت کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان کو ریاضت کرے، کو مجاہدہ کرے، کو اسٹرگل کرے. ہاں ولایت ہے کہ آپ اللہ کا مقرب بننے کے لیے ریاضات کرتے ہیں. نبوت خالصتاً اللہ کی عطا ہے، ایک وہابی چیز ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے کہ رب تبارک و تعالی جس کو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے. یہ اللہ کے چنیدہ رب تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ مہد کے اندر کہتے ہیں ایک دن کا بچہ ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دی گئی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بھی ہوں. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا، سید الانبیاء کا کیا درجہ ہوگا. تو حضور علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، اور جیسے ذکر کیا گیا کہ عالم ارواح میں تو ان کے لیے عاد لیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دعائیں کرتے ہوئے جا رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا. عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے ہوئے جا رہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا میرے بعد وہ رسول مکرم آ رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. ماشاءاللہ. میں محترم مفتی عمر محمود صدیقی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے بات آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب ہم باقی جو انبیاء علیہ السلام ہیں جب ان کی بعثت پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سے بیشتر جو ہیں، میں لفظ بیشتر آپ کی اجازت سے جان کر استعمال کر رہا ہوں، وہ ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص جو ہے وہ خطے کے لیے بھیجے گئے. تو وہ جو ایک خاص مدت، خاص طبقہ اور خاص جو خطہ ہے اس کے لیے بھیجے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے یا نبوت کا اعلان ہوتا ہے. تو جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کو کل کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے. یہ جو ٹائم اور اسپیس ہے، یعنی زمان و مکان کی قیود سے آزادی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالی پیغمبر اور رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیج رہا ہے. اس پر بھی فرمائیے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کل کائنات کے لیے بعثت ہے. دیکھیے، میں اس بات کا آغاز علامہ صاحب نے جو آخر میں آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے عظیم الشان رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام مبارک احمد ہوگا. آج بھی اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں جان 16 ورس 12 to 14 کا مطالعہ کریں تو اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ I have many things to say unto you but ye cannot bear them now. Howbeit when he the spirit of truth will come, he will guide you unto all truth. And he shall not speak for himself, but what shall he hear, that shall he speak, and he will show you things to come, and he shall glorify me. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی صفات بیان فرمائی وہ تمام کے تمام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادقات. قرآن حکیم نے بھی فرما دیا کہ نبی جو ہیں وہ یا رسول خود سے کچھ بھی نہیں کہتے. جی ہاں، قرآن حکیم نے بھی فرما دیا. جی، اب میں اسی بات کی طرف آگے آ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت اور ابدیت کا جو بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، تو ایڈولف ہٹلر نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ کائنات میں کوئی شخص تھیورسٹ ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی شخص آرگنائزر ہوتا ہے اور کوئی لیڈر ہوتا ہے. یہ دنیا کا ریئرسٹ فنومینا ہوتا ہے کہ کسی ذات میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں. کیا بات ہے. ایک فلسفی نے جب یہ بات پڑھی تو اس نے کہا کہ جب میں کائنات کی تمام تر شخصیات میں غور و فکر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابتدائی زمانے سے لے کر تاحال صرف ایک ہی ذات ہے جس پر یہ بات صادق آتی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بس اسی پر کسی نے بات جو ہے وہ خوب کی کہ بعد از خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو، اس محبت کے پیغام کو اپنے دل کے اندر جگا دیں. اور یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی ابدیت پر ایمان لایا جائے، آج امت مسلمہ کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے. بلا شبہ مسلمان ذہنی ارتداد کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس کی ابدی صداقت کا رد کیا جا رہا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب قرآن حکیم نعوذ باللہ من ذالک ایک پرانی کتاب تھی، دور جدید میں ایک نئی کتاب اور قانون کی ضرورت ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کا پیغام بھی ابدی ہے، قرآن کا میسج بھی ابدی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت بھی ابدی ہے، اور یہ امت بھی اللہ کی آخری امت ہے. کیا بات، یہ دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے. اگر اس پیغام سے روگردانی کی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے جہاد کو ترک کیا، تم نے کوڑوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، تم نے سود کا لین دین کیا، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ترک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کرے گا، اور ہو رہا یہاں تک کہ تمہیں دین کی طرف دوبارہ لوٹنا پڑے گا. تو لہٰذا مسلمانوں کو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ذہنی ارتداد کو ترک کریں اور نبی علیہ السلام اور قرآن مجید کی ابدیت اور عالمگیریت پر ایمان یقین لائیں. چاہیے ہمیں، جس کو ہم ایمان کہہ رہے ہیں. میں محترم گردیزی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات پر ہم بات کر رہے ہیں، افضلیت پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت جو ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام نے فرمائی. مختلف انبیاء علیہ السلام نے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا ہے. ہم چاہتے ہیں اس پر بھی بات ہو. میں اس سوال کو اس طرح بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا ایسا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، آمد کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، بشارت فرمائی، یا بیشتر نے فرمائی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ایک اس چیز کا انجام ہوتا ہے. جو لوگ آغاز میں آ رہے تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ایک دن اس کا انجام بھی ہوگا. جتنی صفات کے ساتھ متصف ہو کے وہ آ رہے تھے تو وہ یہ بات جانتے تھے کہ ایک ایسی شخصیت بھی آئے گی جو ہمہ صفات کے ساتھ موصوف ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو جتنے انبیاء کرام آئے، قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا ہے. کسی نہ کسی حوالے سے حدیث میں اور دوسری کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات چیت جو ہے نا وہ انہوں نے ضرور کی ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ بڑے روشن دماغ رسول تھے اپنے عہد کے لحاظ سے، جو ہے کہ یہ تمام جہان جو ہے اس کے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان کو ایک جگہ جمع دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی اور وہاں پر انہوں نے اللہ جل جلالہ سے یہ دعا کی کہ من کل فج عمیق سے لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں. یعنی دور دراز کے لوگ جو ہیں وہ سارے مکہ مکرمہ میں جمع ہوں، یہاں حج کریں، اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں. وہ انہوں نے ایسا عبادت خانہ تعمیر کیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ روح زمین کے انسان یہاں پر جمع ہو جائے. صحیح. پھر ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ایک ایسا نبی بھی آنا چاہیے کہ جس کے اوپر سارے روح زمین کے انسان جو ہیں وہ متفق ہو جائیں. اور وہ نبی جو ہے ظاہر وہ جامع صفات ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری صفات پائی جائیں گی. وہ کسی اثر میں مقید نہیں ہوگا، وہ کسی وطن اور کسی علاقے میں مقید نہیں ہوگا، مدت کی قید نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے حوالے سے ابدیت کی بات ہو رہی ہے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو چیزیں ممکن ہے وہ ساری کی ساری قرآن حکیم میں بیان کر دی. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور چیز رہ نہیں گئی ہے. صحیح. تو جب کوئی اور چیز رہ نہیں گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود بھی کامل ہے سارے انسانوں سے، اور آپ کا دین بھی تمام ادیان سے جو ہے نا وہ کامل ہے. ماشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں انبیاء کرام نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں تو وہ ایک پورا تسلسل ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ آیات کریمہ انہوں نے پڑھی ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ محمد. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا
کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے باری تعالیٰ ایک بین الاقوامی نبی ہونا چاہیے بلا شبہ، جس کے اوپر ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ جمع ہو جائیں. تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھتے تھے کہ جس کام کا آغاز ہوا ہے، جس کی ابتدا ہوئی ہے، ایک اس کی انتہا بھی ہونی ہوگی، چاہیے. اور وہ جو بین الاقوامی نبی ہوں گے ان کے اوپر انتہا ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر اور حضرت علی جیسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ نبی ہوتے. تو جب وہ نبی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ محترم شاہ حسین گردیزی صاحب، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب اور محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. ناظرین کرام، مجھے بھی بہت کچھ کہنا تھا، دل تو میرا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن واقعی ایسا موضوع کہ جس پر علماء کرام بہت تفصیل سے بہت گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وقت اجازت کی درخواست ہم سے بھی کر رہا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخر میں صرف 2 اشعار آپ کی نظر کروں گا کہ نبی کا نام لیتا ہوں، نبی کا ذکر کرتا ہوں، میں سیرت پاک کو ہی اصل قرآن کہتا ہوں. نبی کا نام لیتا ہوں، نبی کا ذکر کرتا ہوں، میں سیرت پاک کو ہی اصل قرآن کہتا ہوں. کوئی پیغام آ جائے، کوئی رستہ نکل آئے، مدینے کے سفر کے واسطے تیار رہتا ہوں. اللہ حافظ.